اسے جانوروں سے باتیں کرنا آتی تھی۔ شوناکٹ کے ناظرین، یہ سٹوری راجو کی ہے۔ اس کے پاس ایک انوکھی شکتی تھی جس میں وہ جانوروں سے ہر چیز بات کر سکتا تھا۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ راجو جیسی کہ آپ کو اور بھی انٹرسٹنگ کہانیاں ملتی رہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک خوبصورت سے گاؤں میں جو سبز پہاڑوں کے درمیان چھپا ہوا تھا، ایک خوش مزاج اور ہنس مکھ لڑکا رہتا تھا جس کا نام راجو تھا۔ راجو صرف انسانوں کا ہی نہیں بلکہ گاؤں کے تمام جانوروں کا دوست تھا۔ وہ چھوٹی چونٹیوں سے لے کر عظیم بیل تک سب سے محبت کرتا تھا۔ راجو کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص تحفہ دیا تھا، وہ جانوروں کی زبان سمجھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جنگل اور گاؤں کے سب جانور اس سے بے حد محبت کرتے تھے۔ وہ اسے اپنے رہنما، دوست اور مسئلوں کا حل سمجھتے تھے۔ ایک دن کی بات ہے، سورج نرم روشنی بکھیر رہا تھا، پرندے چہک رہے تھے اور ہوا خوشبو سے بھری ہوئی تھی۔ راجو خوشی خوشی جنگل کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک دریا کی طرف سے شور سنائی دیا۔ وہ فوراً بھاگتا ہوا پہنچا۔ دریا کے کنارے پہ بینی نامی ایک بیور، چوہا نما جانور جو پانی میں گھر بناتا ہے، پریشان کھڑا تھا۔ کیا ہوا بینی؟ راجو نے پوچھا اور اس کے برابر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ بینی نے روتے ہوئے کہا، او راجو، بہت برا حال ہے، ہمارا ڈیم ٹوٹ گیا ہے، اگر یہ مکمل ٹوٹ گیا تو ہمارا گھر پانی میں بہہ جائے گا۔ راجو نے دریا کی طرف دیکھا۔ واقعی پانی کا بہاؤ تیز ہو چکا تھا اور ڈیم کے کنارے کمزور دکھائی دے رہے تھے۔ راجو نے پرعزم انداز میں کہا، فکر نہ کرو بینی، یہ کام مل کر کریں گے۔ راجو فوراً گاؤں اور جنگل کی دوسری طرف بڑھنے لگا۔ سب سے پہلے وہ ہاتھیوں کے پاس گیا۔ ہاتھی بھائیوں، کیا آپ اپنی مضبوط سونڈ سے لکڑیاں لا سکتے ہو؟ ہمیں ڈیم مضبوط کرنا ہے۔ ہاتھی خوشی سے فوراً راضی ہو گئے۔ پھر راجو نے پرندوں کو بلایا، میرے پردیسی دوستوں، کیا تم اوپر سے اڑ کر ہمیں بتا سکتے ہو کہ ڈیم کہاں سے کمزور ہے؟ پرندے آسمان میں اڑنے لگے اور کمزور جگہوں کی نشاندہی کرنے لگے۔ پھر ایک پرانا اور دانا الو جس کا نام بکی تھا آیا اور بولا، راجو، لکڑیاں لگانے کا صحیح طریقہ جاننے کے لیے ضروری ہے، میں بتاؤں گا کہاں کیا کرنا ہے۔ راجو اور جانوروں نے مل کر کام شروع کر دیا۔ ہاتھی لکڑیاں لا رہے تھے، پرندہ راستہ دکھا رہے تھے اور بکی ہدایات دے رہا تھا۔ اچانک راجو نے بیلا نامی سرگوشنی کو گھبرائے ہوئے کودتے دیکھا۔ بیلا، کیا بات ہے؟ راجو نے نرمی سے پوچھا۔ بیلا نے پریشانی سے کہا، او راجو، میرا بل دریا کے کنارے بہت قریب ہے، اگر پانی چڑھا تو میرے گھر میں بھی بہہ جائے گا۔ راجو نے مسکرا کر کہا، کوئی بات نہیں بیلا، ہم تمہارے لیے نیا بل کھودیں گے۔ اسی وقت راجو نے زمین کھودنے والے جانور یعنی چچندر کو بلایا اور زمین کھودنے میں ماہر تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں بیلا کے لیے دریا سے دور ایک نیا اور محفوظ گھر تیار ہو گیا۔ بیلا کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ کام جاری ہی تھا کہ راجو نے ایک اور ہنگامہ سنا۔ اس بات بہت تھی، بطخیں دریا کا پانی بڑھنے سے کئی ننھی بطخیں اور ان کی ماں مسز ڈک پھنس گئی تھی۔ پانی کا بہاؤ تیز تھا اور وہ باہر نہیں نکل پا رہے تھے۔ راجو فوراً ان کی طرف دوڑا۔ اس نے درخت کی ایک لمبی سی شاخ لی اور پانی میں ڈبو دی تاکہ بطخیں اس کے اوپر سہارا لے سکیں۔ پھر اس نے قریب بندروں کو بلایا جنہوں نے پتے اور بیلوں سے ایک چھوٹی سی کشتی جسے جھولا وہ بنایا۔ آخرکار سب بطخیں بحفاظت کنارے پر آ گئیں۔ شکریہ پیارے راجو، مسز ڈک نے خوشی سے کچھ کرتے ہوئے کہا۔ شام تک سارا کام مکمل ہو چکا تھا۔ ڈیم پھر سے مضبوط ہو چکا تھا۔ پانی دھیرے دھیرے بہہ رہا تھا اور دریا دونوں طرف سے زمین محفوظ تھی۔ گاؤں اور جنگل کے تمام جانور انہوں نے راجو کو گھیر لیا، تالیاں بجا رہے تھے۔ بینی نے خوشی سے نعرہ لگایا 3 بار، راجو زندہ باد، راجو زندہ باد، راجو زندہ باد۔ سب نے خوشی سے کہا، راجو زندہ باد، راجو زندہ باد، راجو زندہ باد۔ راجو شرما کر مسکرایا، لیکن اس نے کہا، یہ صرف میرا کام نہیں ہے، یہ سب نے مل کر کیا ہے اور ہم ایک ساتھ کام کریں گے تو کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اس دن کے بعد راجو جانوروں کا ہیرو بن گیا۔ کوئی بھی مسئلہ ہو سب راجو کے پاس آتے۔ راجو ہمیشہ مسکرا کر ان کی مدد کرتا۔ اب راجو کا ہر دن ایک نئی مہم، ایک نئی خوشی اور نئی دوستیوں کے ساتھ بھرا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ محبت، دوستی اور محبت کا جذبہ ہے
اور یوں راجو اپنی چھوٹی سی بستی میں ہر چھوٹے بڑے جانور کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزارتا رہا۔